یہ حضرت ابو طالب پر روئیں کہ ان کا خاندانی کیا. حضرت مسلم تو بات کی مرحلے میں بعد میں بہت، ان سے پہلے کون ہے؟ حضرت ابو طالب. لیکن حضرت ابو طالب بھی بات کے مرحلے میں. جب ان لوگوں نے رسول کے باپ کو نہیں چھوڑا تب حضرت ابو طالب کا کیا سوگ منایا؟ جب اشرف الانبیاء کے والد کو کافر قرار دے دیا اور ان کی والدہ کو کافر قرار دے دیا، تو یہاں سے پتہ چلا کہ بغض اہل بیت کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا قدیم ہے اور چھوڑا کسی کو بھی نہیں ہے، اشرف الانبیاء کو بھی نہیں چھوڑا. البتہ ایک موضوع جو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، بعض دشمنان اہل بیت کے شجرے سے ریلیٹڈ، جن کے خود شجرے خراب تھے، ان کا ایک ہم و غم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کو کافر قرار دیں. یہ سلسلہ بعد کا نہیں ہے. ایک اہم ترین موضوع یہ تھا کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کچھ اصحاب نے کہ موصوف ثانی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ اچھے ہیں. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ جو تحریک تھی اشرف الانبیاء کے والدین کے خلاف اور مولا امیر المؤمنین کے والدین کے خلاف، یہ ایک پری پلان سلسلہ تھا. تو موصوف کہتے ہیں اہل سنت کے دوسرے خلیفہ، سیاسی خلیفہ، کہ یہ اچھے ہیں لیکن ان کی مثال ہے گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا ایک کھجور کا درخت. اشرف الانبیاء کو کہا جا رہا ہے، ان کی زندگی میں کہا جا رہا ہے. اب یہ موضوع اس وقت تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے شجر طیبے جو ہیں وہ بیان کرنے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اس میں یہ والا موضوع تفصیل سے ڈسکس کریں گے کبھی. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ خبر جب اشرف الانبیاء کو پہنچی تو بہت غضبناک انہوں نے یعنی واضح ایک طرح کی بات کی. اب یہ بات جو تھی ایسا نہیں تھا کہ اشرف الانبیاء کو برا لگ گیا، سیریس ہو گئے، دل پہ لے لی، نہ، انہوں نے بہت سارے مصائب سہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ انبیاء کے والدین کی عصمت اور طہارت، وہ کہ ہمارے مذہب حق اہل بیت میں جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے مسلمات میں سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دفاع کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ مقام نبوت کا دفاع تھا در حقیقت، ان کے والدین کا دفاع نہیں تھا. وہ خود اشرف الانبیاء کے پاس جو ایک مقام تھا، اس مقام کا آپ نے سرزنش بھی کی اور کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں لوگوں کے خاندان کے بارے میں. تو بڑی عجیب روایتیں ہیں کہ یہ شیعوں میں بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں. تو ایک دم سے ظاہر ہے کہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ناراض کیوں ہیں تو وہ آگے بڑھے کہ نہیں ہم سب کو معاف فرمائے اور اس موضوع کو چھوڑے. معاملہ یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے والدین کی توہین علماء اہل سنت نے نہیں شروع کی، یہ ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر نے. اب اس کے پیچھے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہی ہے کہ یہ جتنے تھے یعنی اشرف الانبیاء کا جو خاندان تھا اشراف تھے، اور اشراف سے مراد مال کے اعتبار سے نہیں، یعنی خاندان کے اعتبار سے پہچانے ہوئے لوگ تھے. اب اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جب مثال دی جاتی ہے تو کبھی نہ سمجھیں کہ وہ مثال 100% ہوتی ہے. لہٰذا ہمیشہ علمی طور پہ کہا جاتا ہے کہ مثال ایک چیز کو کلیئر کرتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو کلیئر نہیں کرتی. لہٰذا کبھی بھی مثال کو سیریس نہیں لینا چاہیے کہ ہر چیز میں ہی پھر اس کو پکڑ لینا. فرض یہ کر لیں، دیکھیں اشرف الانبیاء کے تو والدین پاک اور پاکیزہ بھی تھے، لیکن ہم ایسی مثال لے لیں کسی بھی قوم کے راجہ، مہاراجہ، نواب، چودھری وڈیرے. ابھی جو اشرف الانبیاء کا والدین کا مقایسہ ان سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کسی بھی قوم جو راجہ ہوں، مہاراجہ ہوں، بادشاہ ہوں، پھر یہ چودھری ہوں، وڈیرے ہوں، پھر ہم عرض کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی ان سے مقایسہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک حیثیت کا مقایسہ ہو رہا ہے. حیثیت کا بھی نہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے. تو اب یاد رکھیں کہ اگر وہ ظالم بھی ہوں، کوئی وڈیرا ظالم ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس قوم میں کلیئر ہو. مثال کے طور پر آپ ملکہ وکٹوریا کو ظالم کہیں، قاتل کہیں، لیکن شادی اس کی کلیئر ہے، شادی کلیئر ہے، اس کی بچے نہیں ہیں اس کے حرام کے. آپ کتنا اختلاف رکھیں مثال کے طور پر کنگ ایڈورڈ سے، ظاہر ہے کہ انڈیا میں جو بھی مسائل باز ہوئے ان میں سے کچھ اچھے خاصے ان لوگوں کے تھے، لیکن جو ہے وہ شادی اسی کے لیے رہے. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اشراف جتنے بھی ہوتے ہیں، اب دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اشرف الانبیاء کے پورے خاندان کا حسب نسب کلیئر تھا. اور پھر عربوں میں جہاں فصاحت و بلاغت تھی وہاں پر ایک اور موضوع بھی تھا. اب جیسے خلیفہ ثانی سیاسی اہل سنت کا پرابلم کیا تھا کہ ان کے والد سگے چچا تھے ان کی والدہ کے. لہٰذا بعض لوگوں نے جب لیکچر بنایا انہوں نے کہا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا بابا، نا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اشراف میں نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جہاں عربوں میں شعر و شاعری کا ذوق تھا، دوسری جانب ایک علم کا اور بہت زور تھا. وہ کون سا تھا؟ علم الانساب. یہ کہتے نا کہ جو اس زمانے میں تو عام طور پہ ایسے لوگ ہوتے تھے. نا بابا، نہ اس زمانے میں لوگ اپنا جب ذکر کرتے تھے، جنگ میں آتے تھے، کہتے تھے میں ہوں فلان، میں ہوں فلان کا بیٹا، وہ میرا باپ ہے فلان کا بیٹا، اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے تھے. اشرف الانبیاء کے والدین کا حسب نسب جو ہے وہ پورے عرب میں جو ہے وہ مانا ہوا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اپنا احساس کمتری جو ہے
اس طرح تو نکال نہیں سکتے تھے. اشرف الانبیاء کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جو ہے وہ بالکل وہی نسبت دیتے کہ جس سے خود مشرف تھے, جس سے خود مزین تھے. لیکن کیا کریں, اس زمانے میں کفر عام تھا, کھینچ تان کر کو کافر بنا دو. تو یہ ایک نتیجہ ہے ایک خاص تحریک, اور اس تحریک میں یہی کوشش کی گئی کہ بالکل ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے تاکہ کچھ لوگوں کو بچا لیا جائے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. زمانے جاہلیت میں بھی ذی الحج, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم یہ ایام تھے کس کے؟ کون سے مہینے کہلاتے ہیں؟ حرام. حرام مہینے کون سے؟ یعنی اتنے احترام والے ہیں کہ اس میں قتل نہیں ہو سکتا کسی. جنگیں روک دی جاتی تھی اور آرام سے ایک دوسرے کے قبیلے کے پاس سے بھی گزر سکتے تھے. اتنی غیرت تھی ان میں بھی. جو زمانے جاہلیت سے مراد جو کفر کا زمانہ.